آج کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. شادی کی تقاریب جو ہوتی ہیں اس میں جو رسومات ہوتی ہیں، تیل مہندی، دودھ پلائی وغیرہ، اور جو باندھنا اور جہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو وہ تو حرام ہے. اگر عورتیں عورتوں میں دودھ پلائی کر لیتی ہیں اور اس کو کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں مان رہے، کلچرل طور پہ، تو کریں. یہ جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں عورتیں، آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ جی یہ دلہن کو گاڑی میں، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ کیا عورت کو جو ہے وہ پالکی میں بٹھا کے، اونٹ پہ بٹھا کے لانا چاہیے یا ٹویوٹا کرولا میں یا ہونڈا سیوک میں؟ یہ تو کبھی نہیں کسی نے سوال کیا. ہمیشہ تیل مہندی پہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ایز اے کلچر مان لیا ہوا نا. یہاں پہ بھی اگر ایز اے کلچر کوئی چیزیں چل رہی ہیں، عورت کو نہ تیل لگانا منع ہے، نہ عورت کو مہندی لگانا منع ہے. اگر عورتیں عورتوں میں بیٹھی کوئی ایکٹیویٹی، کلچرل ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو یہ ریلیجن نہیں ہے. خدا کے لیے آپ اس کو سمجھیں. اور رسومات میں صرف ان کو تیل مہندی رہ گئی، جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو علماء جا کے نکاح پڑھاتے ہیں اور 10,000 روپے لے لیتے ہیں، یہ تو کبھی کسی عالم نے نہیں سوال کیا کہ یہ جائز ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، فلاں ہے. نہیں. ہاں، حق مہر جو ہے وہ 2,000 ہی ہوتا ہے بعض کا. جو چیز ریلیجن کے طور پہ ہوگی نا، اور شادی جو ہے ریلیجن کے اندر ضرور ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. کئی کافر جوڑے مسلمان ہوئے، آپ علیہ السلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا. یہ تو ایک سوشل بائنڈنگ ہے. تو اس میں جو کلچرل چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی مکس گیدرنگ نہ ہو، کوئی جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط اس حوالے سے کہ بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی کہ چڑھ جائے. اور اسی اعتبار سے گانا بھی گایا جا رہا ہے، اگر یعنی وہ جو شادی کے موقع پہ گانے جو ڈھولکی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ڈھولکی کہہ لیں یا دف کہہ لیں، زیادہ آگے نہیں میں جاتا، تو وہ عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ڈھولکی سے آگے والا معاملہ جو ہے وہ پھر شرعی طور پہ ان پہ کیا حکم لگے گا؟ غلط ہے جی. ہم تو اسی لیے، میں تو میرے بھائی بہت کم ہی شادیوں میں جاتا ہوں، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگ آفر کرتے ہوں گے. جہاں مجھے بہت مجبوری ہو جائے تو میں جاتا ہوں، اور جہاں مجھے ذرا سا اعتماد ہو کہ میرا دوست میرے نہ آنے پہ ناراض نہیں ہوگا تو میں دوست کی شادی پہ بھی نہیں جاتا. چلیے بھائی، اسی میں نا ایک سوال ہے دودھ پلائی کے حوالے سے. ایک روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر، یہ مکتبہ رحمانیہ کا جو ترجمہ ہوا ہے اس میں مطابق 28,143 نمبر ہے. تو اگر کوئی اس کانٹیکس میں اس میں ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کے نکاح کے اوپر جو ہے نا حضرت اسما نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر نبی علیہ السلام نے بھی، اور تو اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی وہ اس چیز کو کرتا ہے تو کیا وہ اس کو نہیں، سنت میں تو ویسے ہی، مجھے نہ بتائیں تو آپ ان کو بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو، تو کریں. کیا عرض ہے اس کے اندر؟ اس میں اس کو سنت کا ثواب ملے گا کس کو؟ وہ اگر اس یہ کو حدیث سنت صحیح سمجھے ہے اور اگر یہ اسی طریقے سے ہو جس طرح آپ نے کہا ہے تو کیوں نہیں ملے گا ثواب؟ ملے گا. اچھا، بسم اللہ کی جگہ 786 یا علم الاراد کے غلط ہے، اوپر غلط ہے، بالکل غلط ہے. ویسے 786 نالج کے طور پہ تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کا ایکویلنٹ نہیں ہے یہ. بسم اللہ کی جگہ اگر وہ لکھتا ہے کہ ان دا نیم آف اللہ، تو یہ ذرا ترجمہ اس کا کر رہا ہے نا. اس طرح 786 حروف ابجد ایک لینگویج ہے، لینگویج کے طور کے اوپر ہے. باقی جو اس کے فضائل اور برکات ہیں وہ تو عربی والے کے ہی ہوں گے نا. حروف ابجد تابعین سے ثابت ہے، ہم حروف ابجد کے کوئی دشمن نہیں ہے. تعویذات نہ لکھے جائیں، اس کو ایز اے لینگویج استعمال کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، کوڈ ورڈز کے طور پہ. دوائی کھاتے وقت جو ہے نا اللہ شافی اللہ کافی کے الفاظ کہنا، یہ کوئی بدعت میں آتا ہے یا کوئی بدعت نہیں ہے. کلچرلی کوئی اگر الفاظ استعمال کرتا ہے اور ساتھ وہ کہتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ اس طرح کے کلمات اگر بولتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر تو وہ بولتے رہیں. یعنی ہم کئی بار بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ خیر کریں، ٹھیک ہے جی. اب کوئی کہ جی اس طرح کے الفاظ قرآن و حدیث سے دکھائیں. دعائیہ کلمات جو مرضی آپ کہیں، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. مسجد کے اندر جو